अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। हाँ, लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं सेकंड लास्ट एपिसोड। आज आलम मेंशन में खुशियों भरा माहौल छाया हुआ था क्योंकि आज ज़ालिमीर हॉस्पिटल से घर आ रही थी और ये बात ज़ारे नहीं जानती थी कि ये उसकी ऑफिशियल रुखसती भी थी। इस वक्त मेंशन ने मुस्तफ़ा साहब की फैमिली भी यहाँ मौजूद थी, इसलिए साइम और अरहम हम्माद के साथ मिलकर डेकोरेशन कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अफगन को बताए बगैर उसका कमरा डेकोरेट किया था और अब वो हॉल की एंट्रेंस और हॉल को हल्का फुल्का सजा रहे थे। इसी असना में अनिया और बदर की आमद ने सबको दिली तौर पर बहुत खुश किया था और अब अनिया भी उन तीनों के साथ मिलकर सजावट कर रही थी। जर शाले किचन में खड़ी अफगन और जाले के लिए वेडिंग केक बेक कर रही थी जब किचन की दहलीज पे खटका महसूस करके उसने जैसे ही गर्दन घुमा के देखा तो अगले ही पल फ़ौरन तमतमाता हुआ चेहरा कुकिंग रेंज की जानिब मोड़ लिया क्योंकि खुशबू में नहाया फ्रेश बालाद चौखट पे खड़ा धड़कनों की लय बढ़ा गया। उसके पुष्ट को गहरी निगाहों से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था जबकि केक की आइसिंग करती जरशादे उसके कदमों की आहट पे कपकपाते हाथों के साथ खुद को आने वाले लम्हों के लिए तैयार करने लगी। जब दो मजबूत हाथ उसके इर्द गिर्द स्लेब पे आ टिके तो उसकी नज़दीकी पर उसे किचन में ऑक्सीजन की कमी बेतहाशा महसूस होने लगी। माफ़ी नहीं मिलेगी? उसके बालों पे लब रखता हुए शर्मसार लहजे में बोला तो जरशाले के हाथ थमे। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन जब मैं वापस आया तो उसके बाद आपके आने वाले प्रपोज़ल का सुन के मैं किसी भी तरह आपके साथ रहना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था कि मेरा वो रूप इस कदर अजियत बढ़ा देगा। उसके हाथ स्लिप से हरकत करते उसके नाजुक बाजुओं पर जमे जबकि लहजे की शर्मसारी बढ़ी तो जरशाले हिम्मत मुजतमा करती मुड़ी और उसकी जानिब देखने लगी जिसकी खूबसूरत पलकों वाली आँखों ने उसे अव्वल रोज़ से ही अपनी सिमत बुरी तरह से मुतवज्जे किया था। गलतियाँ हम दोनों से ही हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी गलतियों का हमें एहसास हो गया और गलती का एहसास होने के बाद उस माफ़ी तलाफ़ी के बजाय क्या बेहतर नहीं है कि हम इस गलती को दोहराएं नहीं। उसकी आंखों में देखती हुई बहुत नरमी से बोलती जा रही थी जबकि बालाज की जिगर जिगर करती आंखें उसके चेहरे के खूबसूरत नक़ूश पे घूम रही थीं। मुझे आपसे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे वादा चाहिए कि आप आइंदा मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे ताकि मैं उन लम्हों की जद में आके इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना करूं। बात के ख़ुताम में उसकी आवाज़ नम होने लगी तो उसने फ़ौरन अपनी पलकें झपकियाँ और गहरी सांस लेते हुए ख़ुद पर काबू पाया। जरशाले, उसकी आवाज़ की नमी पे उसने बेकरारी से उसे सीने से लगाया तो जरशाले ने सख्ती से उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में जकड़ी। बालाज में इस बात को बेवजह रगीतना नहीं चाहती क्योंकि उसके पीछे मकसद बुरा नहीं था, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में जहाँ नोक झोंक रहती है वहाँ सबसे पहले एतमाद भी होता है और आपको मुझे वही एतमाद सौंपना है। आप जो भी जैसा भी काम करें मुझे ज़रूर बताएंगे। वो उसके सीने पे सर रखे उसे अपनी खूबसूरत और बेज़रा शराइ से आगाह करने लगी तो बालाज का दिल चाहा वो उसे अपने सीने में भींच के इस दुनिया से कहीं दूर ले जाए। मैं आपकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था जरशाले, उसने उसके बालों पे लब रखते हुए मोहब्बत से कहा तो उसकी बात पे जरशाले ने उसके सीने से सर उठा के खफगी से उसे देखा। और आपकी जान? उसके अंदाज से बालाज का दिल गोया डोल उठा था। मेरी जान मेरी कब रही है? वो तो मैं कब की आप पे, आपकी मोहब्बत पे, आपकी खूबसूरत आँखों और इन मुश्कबार घटाओं पे वार चुका हूँ। दिल नवाज़ी और जानसारी से कहता वो उसकी आँखों और उसके रुखसार उसकी पेशानी और उसके होठों को अपने लम्स की हिद्दत से मुअत्तर करने लगा तो जरशाली की सांसें सीने में अटकने लगीं। प्लीज़ बालाज। जब वह दोबारा उसके होठों पर झुका तो वो बौखलाती हुई उसने पनाह हासिल करने को उसकी बाहों में सिमट गई तो बालाज ने मुस्कुराते हुए उस अनमोल ख़जाने को बाजुओं में ज़ोर से भींचा। जरशाले, आप खफा तो नहीं है कि मैंने आपके किसी खदशे के तहत उसने नवाज आलम के मुतालिक बात करनी चाहिए कि उसकी असलियत तो जरशाले जान चुकी थी कि उसका बाप था। मेरे डैड डॉक्टर फरहान आलम हैं, उनके अलावा मैं किसी शख्स को नहीं जानती चाहे उसका खून मेरी रगों में क्यों ना दौड़ रहा हो। उसकी कतियत से कहने पे बालाज होले से सर हिला गया। शादी के लिए मना क्यों कर रही हैं अभी? क्या चाहती हैं कि पिस्टल लेके आऊँ और उठा के साथ ले जाऊँ ताकि मैं भी किसी का डैड कहला सकूँ? उस लम्हे की कलप ज़ाहिर करने के लिए वो मायने खेज लहजे में बोला तो उसकी बेबाकी पे वो इस कदर सरासहमा हुई कि उसे ढंग से घूर भी न सके। कितने बेशरम हैं आप!
حجاب آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن دوسری جانب وہ اس چیز پہ آمادہ نہ تھا۔ پہلے بتائیں جو پوچھا ہے۔ اس نے اپنے بازوؤں کو جھٹکا دیا تو وہ واپس اس کے سینے سے جا لگی تو وہ اسے محصور کرنے کو اس کی گردن پہ جھکا تو زرشاری کی ٹانگیں کپ کپا اٹھیں۔ بھابھی جب مکمل ٹھیک ہو گئیں تو تب کریں گے شادی۔ اس کے لمس کی حدت سے سمٹتا ہوا وہ بمشکل بول سکی تھی جب اچانک کچن میں دو چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ اس ناگہانی افتاد پہ بلاج فوراً سیدھا ہوا تو زرشاری نے سرخ چہرے اور گردن سمیت دروازے کی جانب دیکھا تو دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے، کیونکہ دروازے کے بیچوں بیچ سائم اور حماد آنکھوں پہ ہاتھ دھرے کھڑے اسے گہری شرمندگی سے دوچار کر گئے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو کچن میں اتنے مومنٹس کو اسپیشل بنانا اتنا پسند ہے، ورنہ آپ کا بیڈ کچن میں اور آپ کے بیڈ روم میں کچن سیٹ کروا دیتا۔ آنکھوں پہ ہاتھ دھرے سائم جھرجھری لینے کے سے انداز میں کہتا حماد کے ساتھ واپس پلٹ گیا، جبکہ حجاب آمیز شرمندگی کا شکار زرشاری اس کے الفاظ اور بلاج کے ایڈیٹ کہنے پہ اپنے حلق سے امڑ آنے والے دلکش قہقہے پہ قابو نہ پا سکی اور بے اختیار قلقل کرتی اس کے سینے پہ سر جما گئی۔ آپ کی وجہ سے آج میرا نام لو برڈز کے طور پر لیا جانے لگا ہے مسٹر بالاج، متبسم لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس خوشیوں بھرے لمحوں کو محسوس کر رہی تھی جبکہ اس کے سرشار وجود کو باہوں میں سمیٹے بالاج اس کے کان پہ جھکا۔ آپ پہ اب بہت سے ٹیک لگیں گے ڈاکٹر زرشارے بالاج، جیسے ماما۔ اس کے کانوں میں دلکش سرگوشیاں کرتا وہ ان لمحوں میں اپنے مقدس رشتے کا سحر پھونکتا اسے گل و گلزار بنا رہا تھا۔ پھر اگلے چند منٹوں بعد ویڈنگ کیک کو زرشارے کے ساتھ مکمل کرواتے ہوئے ان کی محبت بھری سرگوشیوں شرارتوں پہ بےتاب ہوتے سرشار قہقہے اور کھلکھلاہٹیں باہر بیٹھے افراد کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ زالے جو حدیقہ بیگم کے کہنے پہ اعلیٰ مینشن آنے پہ راضی ہوئی تھی، جب وہ افغان اور حدیقہ بیگم کے ساتھ مینشن کے پورٹیکو میں پہنچی تو ان لوگوں کا انتظار کرتے فرحان عالم آگے بڑھے اور گاڑی کی ڈگی سے وہیل چیئر نکال کے اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ کے ساتھ سر پہ آف وائٹ اسکارف باندھے زالے کو آہستگی سے باہر نکالا اور وہیل چیئر پہ بٹھایا۔ چونکہ اس کی سرجری رسکی تھی اور مکمل ریکوری بھی ابھی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے اس کے لیے ڈاکٹرز نے ابھی وہیل چیئر ہی سجیسٹ کی تھی کہ موومنٹ کے دوران اس کے سر کو زیادہ حرکت نہ برداشت کرنی پڑے۔ فرحان عالم اس کی وہیل چیئر کو ہولے سے گھسیٹتے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے ہال کے پاس پہنچے تو وہیں موجود سیڑھیوں کے پاس آ کے رکے تو افغان نے وہیل چیئر سمیت اسے ان 3 سیڑھیوں سے پار کیا تو اپنے اس بے بسی پہ اسے رونا آنے لگا، مگر تبھی ان پہ پھولوں کی برسات ہونے لگی اور بہت سے مسکراتے چہروں کے ساتھ کھڑے نفوس نے اس کی توجہ اپنی سمت کھینچی۔ اپنے ایسے استقبال پہ وہ یقیناً خوش ہوتی جو اگر اس کی نظر سرخ رنگ کے خوبصورت سوٹ کے ساتھ میچنگ جویلری، ہیل پہنے کھلے بالوں کو شانوں پہ بکھرائے کھڑی انیا پہ اس کی نظر نہ پڑتی۔ اس کا مہکتا سرشار وجود اور اس کے چمکتے ہوئے بالوں کو دیکھ کے کچھ اسی لمحے کی در آنے والی بے بسی اور لاچاری اس وقت جیسے 10 گنا بڑھ گئی تھی۔ تبھی ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا کہ ہال کے دروازے میں ہی اسے یوں وہیل چیئر پہ بیٹھے دیکھ کے انیا روتے اس کے قدموں میں بیٹھی تو اپنی لاچاری پہ کرتی زالے ایک دم سے گڑبڑا سی گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط برتاؤ کیا ہے، پلیز مجھے میری غلطی کی معافی دے دو۔ اس کی اس گریہ زاری پہ اس نے بوکھلاتے ہوئے سب کی جانب دیکھا، لیکن وہ سب خاموشی سے کھڑے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، افغان سمیت جبکہ دوسری جانب انیا کا رونا بڑھتا جا رہا تھا جو جانے کیوں اسے برا لگ رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری نہیں، میری بھی غلطی ہے۔ پہلے میں نے تمہاری فیانسی سے تمہیں ٹیز کرنے کو نکاح کر لیا تھا، اب تم نے ان سے شادی کر لی، حساب برابر۔ وہ سب جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے زالی کی صاحب گوئی کے اس مظاہرے پہ جیسے جھٹکا کھا کے رہ گئے، اور تو اور انیا بھی رونا بھول کے اسے دیکھنے لگی۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری غیر اخلاقی باتوں کی تو وہ میں تمہارے شوہر کا اپنی سرجری پہ خرچہ کروا کے یہ بھی حساب برابر کر گئی۔ اب کی بار کی گئی اس کی رافشانی پہ زرشاری نے بے اختیار اپنے ماتھے کو افکے سے انداز میں چھوا۔ واٹ ربش، یہ کیا فضول گوئی ہے؟ اس کی اس قدر فضول بکواس پہ افغان ضبط نہ کر سکا تو سرد لہجے میں فوراً اسے ناگواری سے ٹوکا، جبکہ اس کی سرد آواز پہ زالے کا دل مزید برا ہوا۔ آپ کو اپنی مسز کا یوں میرے قدموں میں بیٹھنا اس قدر برا لگ رہا ہے تو آپ انہیں منع کریں نا۔ اسے یہی لگا کہ وہ شاید انیا کا یوں رونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے شاکی لہجے میں کہتی وہ ہولے سے خود ہی وہیل چیئر گھسیٹتی وہاں سے ہٹنے لگی۔ جب حماد، سائم اور ارحم کی ہنسی افغان، بدر اور انیا کے چہروں کو دیکھ کے بے قابو ہو گئی۔ ویسے ہمیں اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ دی گریٹ شیر افغان عالم کے سامنے بھی بولنے والا والی میدان میں آ چکی ہیں، حماد نے محظوظ کن انداز میں کہا تو سب کے ہونٹوں پہ دبی دبی مسکان اور ان تینوں کے حیرت زدہ چہرے دیکھ کر وہ گڑبڑائی۔ کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ افسر اس انیا کے سامنے کوئی سزا نہ دے دیں؟
اس نے دل ہی دل میں سوچا جب وہ اجنبی فرد جو اس نے آج ہی دیکھا تھا وہ آگے بڑھا اور انیا کو کندھوں سے تھام کے اپنے پہلو میں کھڑا کیا۔ میں بدر کامران ہوں، انیا کا شوہر، اور میں آپ سے اپنی بیوی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اخلاق سوز باتوں سے آپ کی ذات کی تحقیق کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس غلطی کو معاف کر دیں گی۔ بہت شائستہ انداز میں کہتا ہوا بدر زالے کو ششدر کر گیا۔ اگر آپ انیا کے شوہر ہیں تو یہ ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حیران پریشان زالے نے افغان کی جانب اشارہ کیا تو افغان کے ضد کا پارا چھوٹ گیا۔ تم کچھ دیر چپ ہو جاؤ کیونکہ تم خاموش مجھے زیادہ اچھی لگ سکتی ہو۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اس کی وہیل چیئر گھسیٹتا آگے بڑھا اور اس ڈرامائی سی سچویشن کو تار تار کرنے میں مکمل کامیاب ہو گیا۔ ویسے آپ اس دنیا کی واحد بیوی ہوں گی جو اپنے شوہر کی زبردستی دوسری بیوی پیدا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ارہم نے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو زالے جو اب انیا اور زرشالے کے بیچوں بیچ بیٹھی انیا کی سنسنا خیز شادی کی خبر سن رہی تھی، اس کی شرارت پہ جھیپ سی گئی، لیکن اس کے چہرے کی کھلی کھلی رنگت اور سکون بتا رہا تھا کہ اسے اس بات کو جان کے بہت سکون ملا تھا کہ افغان عالم یہ صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ حالانکہ اس سے بہت بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے دیورانی تلاش کریں۔ حماد نے ٹکرا لگایا تو زالے نے فوراً اس کی بات پکڑی۔ جس دن آپ کو اپنا تعارف اچھے سے کروانا آ گیا اس دن یہ تلاش شروع کر دوں گی۔ اس کی جوابی برجستگی پہ محفل زعفران ہو گئی، اور پھر جب سب نے ویڈنگ کیک لاتے ہوئے اسے بتایا کہ آج اس کی آفیشل رخصتی ہے تو اسے یاد آیا کہ منتشا اور مسز جوزف نے کیسے روتے ہوئے اسے ہاسپٹل سے بھیجا تھا، اور اسے کہنے پہ بھی اس کے ساتھ مینشن نہیں آئی۔ جب زرشالے اور بلاد محتاط سے انداز میں کیک لاتے دکھائی دے تو زالے کا دل نہ جانے کیوں تیز دھڑکنے لگا۔ وہ اس لمحے پہلی دفعہ نوخیز لڑکیوں کی طرح ان لمحوں کی خوبصورتی محسوس کر رہی تھی۔ اگرچہ شرابگن نے اسے محبت اور چاہت یا اعتبار کے کوئی خوشنما جگنو اس کے ہاتھ میں نہیں تھمائے تھے، لیکن اس کے گھر والوں کا ساتھ، ان کی محبت، شرابگن کی موجودگی اور خود پہ لٹکتا لمحہ لمحہ مرنے کا خوف، ختم ہونے کا احساس، یہ سب اسے جیسے ہواؤں میں اڑا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بنا کسی بیماری کے لمحے میں بھی جان لے سکتا ہے، لیکن تقلید احساس کے ساتھ لمحہ لمحہ موت کا خوف اسے زیادہ کرب سے گھائل کرتا تھا۔ آ جائیں شیر بیٹے، کیک حلال کریں، مصطفیٰ انکل شگفتگی سے بولے اور اسے صوفے پہ بیٹھی زالے کے پہلو میں آنے کا اشارہ کیا تو وہ جزبز سی ہو گئی، کیونکہ یوں پرشوق نگاہوں کا مرکز بننا اسے فطری حجاب میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے سرخ مگر قدرے کمزور چہرے پہ نظر ڈالتا وہ آگے بڑھا اور اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ فوراً سمٹتی ہوئی پرے کھسکی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ لب بھینچتے ہوئے اس نے چھری پکڑے بہت نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ کو تھام کے اپنی طرف کھینچا اور کیک پہ چھری رکھی۔ آج تم سے سارے حساب کتاب کلیئر کرنے کی رات ہے، اور آج تم یہ بھی جاننے والی ہو کہ میں تمہاری ذات پہ جشن کیسے منا سکتا ہوں۔ کیک کاٹتے ہوئے گہرے لہجے میں زومانیہ سموئے بے باکی سے بولنا اس کے چھکے چھڑا گیا۔ اسے فوراً لرزتے ہوئے اس کے ہاتھ تلے سے ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن وہ بہت اطمینان سے کیک کو حلال کرتا ایک پیس حدیقہ بیگم کی جانب بڑھا گیا۔ یہ فاؤل ہے لالا، بھابھی کو کھلائیں نا کیک۔ زرشالے نے فوراً دہائی دی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی تو جناب اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔